تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ علماء سے میری دنیا گزارش ہے تیری کہ سید صاحب دا ساتھ دے دو، تھوڑی دیر سے باہروں شکایت آ رہی ہے، تسی نہ بولو گے کون بولے گا، یہ آل رسول بول رہا ہے، ساتھ دینا ہے، توجہ نہ، بیان بڑا سونا ہوئے گا جی۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ حضرات محترم، میں اور آپ غوث الاعظم کانفرنس جو سالانہ 9 مارچ کو آپ کے گاؤں کیکر والی میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، اس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے بلبل باغ مدینہ قاری شریف صاحب پالی سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، اور اس سے قبل آپ نے برادر گرامی مفتی لقمان شاہ صاحب قبلہ سے مختصر میں مگر بڑا جھنجھوڑ دینے والا بیان حالات حاضرہ پہ آپ نے سماعت کیا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ قاری صاحب قبلہ جیسا پہلے کہہ چکے ہیں، میں بڑا دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، اور اسٹیج پہ بھی اگر کوئی پیچھے بولتا ہے تو وہ میرے کانوں پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تو اسٹیج والوں سے بھی معذرت کے ساتھ، اور آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ حضرات سے بھی معذرت کے ساتھ، میں آپ حضرات سے نہیں کہوں گا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ادب کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ بیچ میں ایک تسلسل ٹوٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ لطف ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہے زیادہ جوشیلی تقریر تو نہیں کر پاؤں گا، سید صاحب قبلہ نے اتنی پیاری باتیں بتائیں، لیکن اس کے دوسری منٹ میں ہمارا پھر وہی حال تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر جیسے آتے ہیں ویسے کہ ویسے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا۔ تو آپ لوگوں کا ایک الگ کام ہے، جو آپ کا من چاہے وہ کریں، ہمارا جو الگ ہے وہ ہم لوگ کریں گے، ہمارا کام ہے سنانا۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے سننا، سنیں نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ادب بتا رہا ہے، حضور کو پکارنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس طریقے سے تم بلند آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بات کرنے لگیں اور بات کرتے کرتے کوئی کلمہ اگر بلند آواز سے نکل جائے اور ہمارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں۔ سید صاحب قبلہ پہلے بتا رہے تھے، یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ ادب والی مجلسیں ہوتی ہیں،
اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل جب لشکر لے کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا اور مسلمانوں کو جب جنگ کی دعوت دینے لگا تو اس نے ایک شخص عمیر نامی شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا پتہ کر کے آؤ کہ یہ مسلمان ہیں کتنے۔ جب وہ آیا اس نے جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد جب واپس گیا اور جا کے ابو جہل کو بتانے لگا کہ وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر نیچے ہیں۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو تکبر کے اندر کہنے لگا، لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کل کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے، کل کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے، کل ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھیں گے اور حرم صحن میں لے جا کے، مکے کے صحن میں لے جا کے ان کا تماشا بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا مذہب لے کے آئے تھے اور آج لوگوں کے سامنے ان کا تماشا بن رہا ہے۔ ابو جہل نے جب تکبر والے وہ کلمے کہے اور کہا کہ کل جنگ نہیں ہونی ہے، ہم نے ان کی اونٹوں کی پشتوں پہ ان کو باندھنا ہے اور کعبے کے صحن میں لے جا کے ان کا مذاق اڑانا ہے۔ جب ابو جہل تکبر میں بات کرنے لگا، وہ عمیر جو صحابہ کرام کا منظر حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے آیا تھا، عمیر جو ہے ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جہاں محمد الرسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور لعاب دہن جب زمین پہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ دوسرے والے سے ہاتھ ٹچ کر کے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے کل ان کو باندھنا ہے اونٹوں کی پشتوں پہ اور مکے میں لے جا کے ان کا مذاق بنانا ہے، میں تو تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، رات کے اندھیرے میں اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں لاد لائی ہیں اور وہ زخمی سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور ایک ایک کو جب تک ڈس نہیں جاتے وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب صحابہ صبح کے وقت جب نکل رہے تھے مدینے سے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے۔ یہودی شروع سے مکار رہے ہیں اسلام کے، آج بھی دیکھیں تو فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آج وہ بیت المقدس پہ ناپاک قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی فلسطینی کو وہ شہید کر دے رہے ہیں۔ تو یہودی شروع سے مکار قوم رہی ہے، یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح صبح جب حضور جو ہے نکلے، آگے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، اسلام کو مٹانے کی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے تم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہیں، تلواریں سے جو ہے جنگ لڑی جاتی ہے، گھوڑوں سے لڑی جاتی ہے، تم تو بغیر تیر و تلوار کے جو ہے جنگ کے لیے نکل پڑے ہو۔ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا، جو ان کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ تھا، جو آج کہیں نہ کہیں ہمارا ختم ہو چکا ہے، جو ان کا ادب تھا، جو ان کا توکل علی اللہ تھا، حضور کی ذات پہ جو بھروسہ تھا، حفیظ جالندری نے اپنے شعر کے اندر اس کو پرویا ہے۔ حضور کالی کملی اپنے کندھے پہ ڈال کے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو نیزیں بھی نہیں ہیں، جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہے۔ حفیظ جالندری نے اس منظر کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے کہ حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ کہا ہم جو نکل پڑے ہیں وہ جو ہے حضور کے بھروسے پہ نکل پڑے ہیں۔ پھر قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں کہ وہ 313 جب کفار 1000 کے سامنے آتے ہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہوتی ہیں، روایتوں میں آتے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لیتے ہیں اور جس بھی کافر پہ مارتے ہیں وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات پہ، حضور کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا معمول یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر مٹھی میں دانے لے کے پھینکے جائیں تو کوئی بھی دانہ زمین پہ نہ گرے، کسی نہ کسی کی جھولی میں جا کے گر جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا منظر تھا۔ یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے،
ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ تماشا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ شور و شرابوں میں مشغول ہیں. آپ میری طرف توجہ رکھیں, آپ ادھر توجہ رکھیں. ہم لوگ جو ایک چھاپ پر وہ خادم حسین رضوی صاحب. ہلو, ماں اور بہنوں سے گزارش ہے, ہم آپ کی پوری ویوستھا کرتے ہیں, آپ کھڑی ہو گئی ہیں, ہوا کیا ہے؟ ارے بھائی تسی ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਕੋਈ سانپ آ گیا. آپ والی قوم کا کوئی علاج نہیں, کوئی ارے بھائی کچھ بھی ہے نہیں, کیوں ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ کو ਇਤਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਹਾਂ درشی بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. بھائی میرے بزرگ اللہ دا واسطہ تسی بہت تھلے بیٹھو, بیٹھو میرا بھائی بیٹھو. کیوں یہ جلسہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ آپ بیٹھیے, تشریف رکھیں آپ بھیا. آپ درشی بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں آپ. نیتا جی آپ بیٹھیں, آپ نیچے بیٹھیں, آپ نیچے بیٹھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اپنا ہاتھ بلند کرے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ مول بنائے, آپ مول بنائے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ جلسہ آپ خراب مت بیٹھ جائے, تشریف رکھیں میری بہن, تمہیں اللہ سے رسول کا واسطہ, بیٹھ جائے آپ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. ਅਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੋਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬਣਾਈ. ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਡਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ. ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਲਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਂਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ. درود پاک پڑھیں ایک باری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ. تشریف رکھو جو بیٹھو, تسی بیٹھو. اوے اینا سونا بیان چل رہا ہے یارو, تھوڑی دیر واسطے سن لو. اینا مجمع میں تے اس بار پہلی بار, ہر سال چو اس بار زیادہ ہے. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, بیٹھو جی, بیٹھو بیٹھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. برادر گرامی, فخر سادات بخاریہ حضرت علامہ مولانا سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ جمالی تشریف لا چکے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ادب تھا,
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا جو ان کا معمول تھا، وہ اس طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندہ آ کے بیٹھ گیا ہے کہ اگر جنبش کر دی تو اڑ نہ جائے۔ اور ہمارا معمول دیکھو، ایک مینڈک آتی ساری قوم کھڑی ہو گئی، نہیں صحیح ہے۔ میں حضرت قاری صاحب سنیں، میں انتظامیہ کمیٹی سے گزارش کروں گا مؤدب کے ساتھ، آپ کتنے لاکھ روپے خراب کرتے ہوں گے، یہ کتنا لگاتے ہیں اس میں؟ 4 سے 5 لاکھ روپے لگاتے ہیں۔ آپ یہ جلسہ بند کر دیں، کیونکہ آپ کی قوم نے ایسی تماشا کرنا ہے۔ آپ یہ جلسہ بند کریں، اس کو اٹھا کے کہیں تعلیم کے معاملے میں صحیح صاحب قبلہ مدرسہ بنا رہے ہیں، اس میں پیسہ لگائیں۔ آپ جس طریقے کا آپ لوگوں کا ماحول ہے اور جس طریقے کے آپ مجلسوں کا جو ادب ہے اس کو پامال کر رہے ہیں، آپ لوگ واللہ بتا رہا ہوں آپ لوگ جلسے کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جلسہ کرنے کے 4-5 لاکھ روپے قوم کا آپ خون پسینے کا نچوڑ کے آپ لوگ لٹا رہے ہیں کہ مینڈک آنے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے اچھل جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر شور مچا رہا ہے، کوئی ادھر شور مچا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری۔ حضور کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، علماء سے لے کے ہم لوگ سارے دیکھیں۔ ابھی صحیح صاحب قبلہ نے منع فرمایا کہ یہ جس طرح ناچ گانے والوں پہ ہوتا ہے اس طریقے سے پیسے نہ پھینکے، ہمارے اسٹیج سے اٹھ کے پیسے پھینک رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہاں پہ جا رہی ہے قوم ہماری۔ اور یہ معاملہ کیا ہو گیا، ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ صحابہ نے جو ہے یہ سوچا کہ شاید حضور نے اس کی بات کو سنا نہیں یا اندیکھا کر دیا، لیکن جب حضور نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جو عربی آیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی نے پوچھا کیف اضاعتھا، حضور کیسے ضائع کر دیا جائے؟ فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور یہی حالت ہے آج، قیامت کا انتظار کریں۔ حضور علیہ جو ساری نشانیاں اکثر پا لی گئی ہیں، آج ایک مینڈک سے جو ہم لوگ ڈر رہے ہیں یا تھوڑے بہت معاملات سے جو شور مچا رہے ہیں، قبروں میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آخرت کا پھر جہنم کا معاملہ الگ ہے، تو اس معاملات کی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ حضور سے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہے جہالت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت باقی رہے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ تسی بیٹھے رہ کرو۔ اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں چلیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید نور میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نور میاں شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ سید نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، سادات کرام، علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف ہی لے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ اعرابی آیا اور پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا کیف اضاعتھا، حضور امانتیں ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلھا فانتظر الساعہ، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور ہے جس میں میرے حضور نے، کتاب العلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا، ان اللہ یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علم کو اٹھا لے گا، اور پھر ارشاد فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، لا، بلکہ ارشاد فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ ہے حتی لم یبق عالما، یہاں تک کہ روئے زمین پہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہلا، پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو پکڑیں گے اور اپنا امیر بنا لیں گے، نا اہلوں کو پکڑ کے لوگ جو ہیں وہ مسندوں پہ بٹھا دیں گے۔ اب پھر مسندیں جب اہل سے خالی ہو جائیں گی، نا اہلوں کو اس پہ بٹھا دیا جائے گا۔ اب لوگ آئیں گے، اب لوگ ان کے پاس آئیں گے، فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ جب ان سے آ کے فتوے پوچھیں گے تو یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج ہماری حالت دیکھیں ہم لوگ، اب دیکھو سعید صاحب نے اتنا سمجھایا، اس کے باوجود اسٹیج والے جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو عوام آپ لوگوں سے پھر کیا جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے؟ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے، قوم مسلم کا آج جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاتھ کے اندر ایک جو ہے کڑا پہن لیں یا پھر یہاں پہ مولی باندھ لیں، ایک بلٹ موٹر سائیکل ہو ہمارے پاس، کانوں کے اندر مندریاں ڈال لیں، اور پھر جو ہے فیشنی جو ہے ہم لوگوں نے بنا رکھی ہو داڑھی، اور سارا دن یا ساری رات جو ہے چوکوں اور چوراہوں پہ ہم لوگ چکر لگائیں۔ قوم مسلم کی حالت یہ رہ گئی ہے۔ نشے کے اندر ہمارا نوجوان، شراب خوری کے اندر ہمارا نوجوان، بدکاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اس میں سے بتایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، پھر ارشاد فرمایا شراب عام پی جائے گی، اور ارشاد فرمایا زنا عام ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے کر کے ساری ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن نہ ہمیں پھر جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی پلے نہیں رہا ہمارے، سب کچھ لٹ گیا ہے۔ میں جو ہے کمیٹی والے حضرات سے گزارش کروں گا، یہ جو سالانہ آپ 4-5 لاکھ روپے جو آپ اس جلسے پہ لگا رہے ہیں، اور اس کا ریزلٹ زیرو آ رہا ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ ہر سال، پچھلے سال بھی میں تھا، اس سال بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ آپ میری باتیں بری مان رہے تو کوئی مجھے اس سے دقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو قوم کی تعلیم کے لیے لگائیں۔ جب اس سے کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ایسے جلسے کرنے سے؟ جب لوگوں سے 1000-2000 گھر گھر جا کے ہم لوگ چندہ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں اور لا کے سالانہ جلسہ کر رہے ہیں، قوم کو کھلا رہے ہیں، اتنے علماء کرام کو بلا رہے ہیں، سادات کو بلا رہے ہیں، اور یہیں آ کے ہم نے جو ہے وہ بھگدڑ مچانا ہے، یہیں پہ آ کے شور شرابہ کرنا ہے، اور پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے اتنے پیسے برباد کرنے سے؟ سعید صاحب قبلہ اتنا شاندار مدرسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ انگلش میڈیم کا کوئی سسٹم شروع کریں اور سالانہ 4-5 لاکھ روپے اس میں لگائیں، تاکہ قوم کے جو نوجوان نشے کی لت میں جا رہے ہیں وہ تعلیم کی طرف آئیں اور بہتر ابھر کے آئیں تو قوم کا نام روشن کریں گے۔ مدرسوں کے اندر اچھے جب تعلیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے قوم کی رہنمائی کریں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی جیسے میں نے ابھی حضور کی حدیث پیش کی کہ 4 دن کوئی مدرسے میں گیا، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو پگڑی باندھ دی، کرت کی دستار دے دی، اب وہ قاری ہے، اب وہ قاری بن گیا اور اپنے مرضی سے جو کچھ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں، بارہا یہ چیز میں نے عرض کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب آپ جب بازار کے اندر جاتے ہیں اگر کچھ خریدنے کے لیے، آپ نے اگر مٹھائی خریدنی ہو تو آپ کو پتہ ہے ہنومان گڑھ میں کون سی دکان میں سب سے بہتر مٹھائی ملتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے مجھے اگر کپڑا خریدنا ہے تو کون سے برانڈ کا سب سے اچھا کپڑا ہوگا، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جوتا کون سی کمپنی کا سب سے اچھا ہوتا ہے، ہمیں ساری کچھ کوالٹیز پتہ ہیں۔ جب ہم جوتے پہنتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، دودھ ہم اس سے لیتے ہیں جو پانی نہیں ملاتا ہے، ہم یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں، تو پھر اب جب دین ہم لوگ لے رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ کیوں نہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے علم ہم لوگ لے رہے ہیں وہ واقعی میں علم جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ پگڑی باندھو، کرت کی دستار دے دی، اب اس سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے
تو عوام پھر سارے علماء سے بدزن ہو جاتی ہے کہ یہ ٹوپی ہو. اور ایک بات میں اور بتا دوں, جس طرح ہر دھوتی پہننے والا گاندھی نہیں ہوتا, اس طریقے سے ہر ٹوپی داڑھی کرتے پجامے والا مولوی نہیں ہوتا ہے. ہاں, اس طرح سے مولوی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نے داڑھی رکھی ہے, کرتا پجامہ ہے, ٹوپی لگا رکھی ہے, ہم سوچتے ہیں یہ قاری صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے. اب وہ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو پھر ساری علماء برادری کو اسی لائن میں ہم لوگ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. مولوی ابھی تک آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے. مولوی ابھی تک آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے. مولوی اگر دیکھنے ہو تو پھر جو ہے علامہ فضل حق خیر آبادی کی زندگی پڑھو آپ. مولانا اگر دیکھنے ہو تو اپنے قریبی میں ابھی گئے خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کو پڑھو. وہ کہا کرتے تھے, ان کی بات ایک مجھے یاد آتی ہے, وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے, ایس قوم نو میں حضور دے طائف دا ذکر کی سناواں جڑی ایک چھاپر چاوڑاں پیچھے اپنا ایمان بیچ دیندی. ان کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا تھا. اس قوم کے سامنے میں حضور کے طائف کا ذکر کیا کروں, کیا بتاؤں کہ حضور نے خندق کھودتے ہوئے جب صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی کہ حضور ہماری پیٹ میں جو ہے وہ کچھ بھی اناج نہیں ہے, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بطن مبارک سے کرتا اٹھا کے بتاتے ہیں یہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. اس قوم کو کیا بتائے جو ایک پلیٹ چاول کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتی ہے. تو یہ خادم حسین رضوی صاحب بیچارے روتے روتے چلے گئے, اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول کرے. لیکن ہم لوگوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے. ہم لوگوں کو کتنا ہی بتائے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ, صحابہ کا ادب کیا تھا حضور کی بارگاہ میں. علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح سے فیض لے کے میں آپ کو بتاؤں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر آپ آسان لفظوں میں ہمیں ایمان بتا دیں, ایمان کی تعریف بتا دیں تو وہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا ایمان صرف 2 لفظوں کا نام ہے جو ادب مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے, محبت مصطفیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے. بس ایمان اس چیز کا نام ہے, اور وہ صحابہ نے کر کے ہمیں بتایا. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کوئی حاجت پیش آئی تو میں رات میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دروازے پہ دستک دوں. صحابہ کا یہ معمول تھا, جب کوئی زیادہ ضرورت پیش آتی, اشد ضرورت ہوتی تو دروازوں پہ دستک دے لیتے. اور دستک دینے کا بھی معمول یہ ہوتا تھا, زور سے نہیں بجاتے تھے بلکہ جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے جو ہے دروازے پہ دستک دیتے تھے, ورنہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے. حضور کو تو پتا تھا باہر کون بیٹھا ہے. یہ صحابہ نے عملاً کر کے بتایا. وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا, میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. اس نے تو جو ہے وہ خالی شعر میں کہا تھا, لیکن صحابہ نے یہ معمول ہمیں کر کے دکھایا. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا, جا کے بیٹھ گیا. حضور آئے, میں نے حاجت کہی تو حضور نے پوری کر دی. یہ آج کے مولوی جو کہتے ہیں کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے, کسی ایم ایل اے سے یا کسی جو ہے مکھیہ منتری سے مانگ لینا چاہیے, یہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے. صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں, جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی در نبی پہ آ جاتے. حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے جو ضرورت تھی میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی, وہ پوری ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ حضور نے کمبل اوڑھ رکھا ہے, چادر, اور دونوں طرف سے کچھ ابھار سا نظر آ رہا ہے, کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا چیز ہے. کہ حضور نے مجھے بتایا نہیں بلکہ اپنی چادر ہی کھول دی. جب اپنی چادر کھولی تو ایک کندھے سے حضرت امام حسن لٹکے ہوئے تھے, دوسرے سے حضرت امام حسین لٹکے ہوئے تھے. کہنے لگے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. تو صحابہ کرام نے ہمیں حضور کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ ادب سکھایا. مکی کی زندگی حضور کی پڑھ کے دیکھیں, طائف کا جو سفر ہے وہ پڑھ کے دیکھیں. بدماشوں نے پتھر مارے, نانا کیا کیا جو ہے وہ سزائیں دی. ہم لوگ کیا ہے, ہتھیلی کے اندر جس طریقے سے ہمیں پلیٹ کے اندر کوئی سجا کے حلوہ پیش کرتا ہے, اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اسلام مل گیا. حضرت سلمان فارسی کی زندگی دیکھیں, کہاں کہاں پہ دھکے کھائے. کہتے ہیں مجوسی کا بیٹا تھا, کبھی کسی جو ہے وہ پادری کے پاس گیا, کبھی کسی کی خدمت کی, کبھی کسی کی خدمت کی. اخیر میں ایک سے کہنے لگا یار میں بڑا حق کی تلاش میں پھرا ہوں, ایسا کر مجھے جو ہے حق کی تلاش بتا, کوئی ایسا راستہ بتا جہاں پر جا کے میری تلاش ختم ہو جائے. اس نے کہا میں تجھے اور تو کسی کا پتہ نہیں بتاؤں گا, ہاں نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں, نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں. تو ایسا کر تو جو ہے وہ مکہ چلا جا. کہتے ہیں پہلے میں مکہ آیا لیکن حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے, وہ قافلے کے ساتھ ہے, لمبا واقعہ. پھر میں مدینے میں آیا تو ایک یہودی کے یہاں پہ خدمت کرنے لگا.
لیکن دل کے اندر ہمیشہ وہی خیال رہتا تھا کہ کب وہ جو ہے نبی آخر الزماں تشریف لائیں. تو حضور اسی اسنا میں تھا تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ نبی آخر الزماں مکے سے جو ہے وہ تشریف لے آئیں. ہوائیں بھی جو ہیں وہ گیت گانے لگ گئی. طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگ گئیں. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اپنی زندگی راستوں میں گزار دی. کہ کوئی جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پیاس کا شکار ہو گیا, کسی کی چمڑی خدا کی راہ میں ادھیڑ دی گئی, کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک دن پتہ چلا, اچھا وہ راہب نے 3 نشانیاں بھی مجھے حضور کی, ہمیں تو کوئی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑی. پیدائش ہوئی, والی صاحب گئے مسجد سے سید صاحب کو, امام صاحب کو بلا لائے, انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ مقدر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے, یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ہمیں تو سارا کچھ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے, لیکن آج امت حضور کے در کو چھوڑ کے جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہی ہے. عزت ہم نے کہیں نہیں پانی ہے. حضرت عمر کا قول میں وہ نہیں بھول تھا جو لاسٹ میں نے شعر پڑھا تھا, وہ اس کی تشریح بیان کرتا ہے, کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو, پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کو سونپی گئیں, جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہ ابو عبیدہ ابن جراح کو سائیڈ میں لے جاتے ہیں, ان کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں حضور رونے والا تو مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے تو بیت المقدس فتح کروا دیا ہے, آپ رو رہے ہیں. کہا نہیں میرا رونے کا مقصد جو ہے سبب کچھ اور ہے. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا, میں یہاں پر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دن میں اونٹ چرا رہا تھا, ساتھ میں کھیل رہا تھا. میرا باپ خطاب جو ہے یہاں پہ آیا, مجھے کہنے لگا عمر ان 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں 3 اونٹوں کو سیدھا کرتا اور 2 کو جب لے کے آتا موڑ کے تو وہ 3 جو ہیں وہ ٹیڑے ہو جاتے. جب 3 کو واپس لاتا وہ 2 ٹیڑے ہو جاتے. ایک وقت وہ تھا کہ 5 اونٹ مجھ سے لائن میں نہیں لگتے تھے. میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ عمر ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ تم سے لائن میں نہیں لگتے ہیں. کہا ابو عبیدہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے تھے, لیکن آج یہ وقت ہے کہ جب سے ہم نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے, جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک آدھی دنیا عمر کی ایک آواز پہ لبیک کہتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں, خود ارشاد فرمایا, کہا ہم بڑے ذلیل لوگ تھے, بتوں کو پوجا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے, لیکن اللہ نے ہمارے اندر محمد عربی کو بھیجا. ہم نے جب سے ان کی غلامی اختیار کی, اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا کر دی. آخری جو ان کے کلمات تھے, کہنے لگے ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے دی ہیں. اگر اس امت نے حضور کے علاوہ کہیں پہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. اور آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. حضور کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ, وہ کسی شاعر نے کہا تھا, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور یا رسول اللہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیری محفل میں آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. امت کے حالات اگر بدل سکتے ہیں تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد بدل سکتے ہیں, ورنہ چاہے ہم منسٹر بن جائیں, چاہے کلیکٹر بن جائیں, کسی بھی بڑے عہدے پہ آ جائیں, اگر حضور کا دامن صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندیاں نہیں دینی ہیں, بالکل بھی نہیں دینی ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. غلطیاں ہم سے کہاں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے لیے, بولنے کے لیے صحابہ کرام کو ادب سکھا رہا ہے. کہ وہ جو کسی نے پتھر مارے طائف کے بازار کے اندر, کسی نے گلے کے اندر جو ہے وہ چادر ڈال کے جو ہے وہ بل دیا, کسی نے راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے بچھا دیے, گڈھے کھود دیے, کہا خبردار وہ جو کیا سو تم نے کیا, لیکن اب میری نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تو ایسے ہی نہ آ جایا کرو, پہلے گھر جاؤ, گھر سے کوئی چیز لو,
پھر بازار جاؤ کوئی فقیر ڈھونڈو اس کو صدقہ کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آیا کرو تمہیں پتہ چلے کون سی چوکھٹ پہ آ رہے ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی نہ اونچی ہونے پائے ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے آج اگر ہم نے کامران ہونا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو ہم نے جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے تھامنا پڑے گا باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے سید صاحب قبلہ بھی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں اور جو ہے اور بھی ہمیں جو ہے بیانات سنے سید صاحب قبلہ سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں سید نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں بس یہ آج کے اس جلسے سے آج کے اس محفل سے میں آپ حضرات کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں ہماری نوجوان نسل جو بربادی کی طرف جا رہی ہے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے آگے کوئی ایسا قدغن لگائیں کوئی ایسی جو ہے ہم لوگ تحریک چلائیں کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ کم سے کم ان کو نشے سے روک سکیں برائیوں سے روک سکیں تعلیم کی طرف لا سکیں سید صاحب قبلہ مدرسہ بہت شاندار آپ کے یہاں پر بنا رہے ہیں سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ گاؤں کا بنتا ہے گاؤں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے سید صاحب قبلہ کا بھرپور آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک سال جلسے میں پہلے یہ ہوتا سادات کرام کو سال میں ایک مرتبہ اکٹھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مسجد کا امام ہی سید کو رکھا ہے آپ دیکھیں آپ 5 وقتہ نماز ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اللہ نے کتنا جو ہے وہ کرم فرمایا ہے تو ان کی اقتداء میں آئیں مدرسہ بھی بنائیں انگلش میڈیم اسکولز بھی بنائیں بہت سارے ایسے نیکیوں کے کام بھی کریں جو قوم کو ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور یہاں تک ارشاد فرمایا جو علماء ہیں ان کے لیے مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چونٹیاں بلوں کے اندر استغفار کرتی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں عالموں کا بھی بڑا مقام ہے لیکن میں یہ میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ اچھے عالم دین بنائیں یہ نہ کریں کہ 1-2 سال مدرسے میں پڑھائے پھر ان کے سروں کے اوپر پگڑیاں باندھ کے چھوڑ دیں اور اب وہ فارغ ہو گئے قاری صاحب بن گئے یہ بن گئے نہ بچوں کو اچھا عالم بنائیں دنیاوی تعلیم میں بھی لے جائیں تو اچھی تعلیم دلائیں ڈراپ آؤٹ ان کو نہ کروائیں 8ویں 10ویں کے بعد ان کی تعلیم نہ چھڑوائیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے ماتھا پٹک پٹک کے مر جائیں دنیا کے اندر پھر کامیابی کا اور نہ آخرت کے اندر کامیابی کا کوئی راستہ ہے واحد ایک راستہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میرے بندے ہیں تیری بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہا محبوب ان کو کہیں فتبعونی یہ تمہاری اتباع کر لیں تیری اتباع کر لیں اب کیا ہوگا پہلے یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اب اللہ خود ان سے محبت کرے گا اور صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ بڑا جو ہے رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے تو یقیناً آج اگر ہم نے جو ہے کامیاب ہونا ہے اگر بخشش کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا بس ایک ہی طریقہ ہے مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ مگر سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ سرکار کی دہلیز سے ہو کے آنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب ہونے کا واحد ایک طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ ہے اس چوکھٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑیں پھر حضور کے صحابہ ہیں اہل بیت ہیں تابعین ہیں علماء کرام ہیں سادات کرام ہیں ساروں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ جو لڑائی جھگڑے یہ جو قوم مسلم ہر ایک بدماشیوں میں سردار بنی میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کئیوں نے کانوں میں مندریاں ڈال رکھی ہیں کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے عجیب عجیب طرح کی فیشنیں نکال رکھی ہیں خدا کے واسطے اپنی جوانی کو برباد نہ کریں خدا کے واسطے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے تو جوانی کے اندر سچی توبہ کریں اور پلٹ کے آ جائیں رب کی دہلیز کی طرف اور میں پھر گزارش کروں گا اگر جلسے میں اگر کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے تو یہ پیسہ آپ تعلیم پہ لگائیں بالکل آپ تعلیم پہ لگائیں اور بہتر یہ کریں کہ عورتوں کے لیے جو ہے خاص طور سے آپ کے قریب میں مدارس ہیں
جو ہے قاری خان محمد صاحب چلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد قاری غلام مصطفیٰ صاحب وہاں سے معلمائیں بلائیں، ان کے لیے کچھ دن کا 2-4 گھنٹے کا اجتماع جو ہے اس ٹائپ سے رکھیں تاکہ عورتیں دینیات وغیرہ سیکھ سکیں۔ مردوں کے لیے کوئی دعوت اسلامی کا سالانہ یا 6 مہینے کے بعد کوئی اجتماع رکھوا دیں، وہ فری آف کاسٹ کریں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، نہ نظرانہ لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ پیسہ آپ اٹھا کے اچھے کام میں لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسی میں لگانا ہے اور اسی طریقے سے اگدڑ مچانی ہے، اسی طریقے سے سالانہ آ کے آپ لوگوں نے وہ جو ہے لڑائیاں کرنی ہے، گنڈا گردی کرنی ہے، تو پھر کریں، آپ لوگوں کا پیسہ ہے، چاہے تو آپ جلا دیں، چاہے تو آپ پھاڑ دیں، چاہے تو آپ جہاں پہ پھینک دیں، لیکن بہتر ذرائع میں اگر آج ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں دعائیں دیں گی، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے یاد کریں گی، اچھے سے یاد کریں گی کہ وہ قوم جو ہمارے لیے کچھ بہتر کر کے گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے جو ہے، لیکن کیا کریں، سید صاحب قبلہ بھی جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سوہنے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، امت جگہ جگہ پہ پریشان ہے، اپنے احوال بدلنے کی کوشش کریں، خاص طور سے سیریا اور ترکی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پڑوس کے غریب غربا مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا نا سید صاحب دی گلاں سن کے تے پھر اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ آلِ رسول نو سن لیا، ایک اور سرکار آ رہے نے۔ اس سے پہلے میں کہ اعلان کرا کہ سید نور میاں صاحب جو بات بھی کی ایک ہے، بڑا سونا بیان ہوئے گا۔ سعید اختر بھوجپوری بڑا پیارا بیان کر دینے تے جائیو نا اونا جو کچھ لے کے جانا ہے تے حضرت استقبال نعرے، ہاں وہ پہلی بار آئے انہوں نے بیان سننا ہے۔ ایک باری نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر۔ اے اس پاسے والے ستے بیٹھے نے، جڑے کھبے پاسے بیٹھے نے اس پاسے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نور میاں صاحب قبلہ۔ ایک باری او جڑے پیچھے بیٹھے نے ہاتھ جا کے کہہ دو یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ منبر نور شریف پر جلوہ بار واجب الاحترام عالی مقام سادات کرام، عالی مقام علماء کرام مداحن خیر الانام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم، امن تذکری جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون او كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہوسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کنسوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں، غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحالی ماں پریشاں غوث پاک۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس کانفرنس میں تھوڑی دیر اپنے حصے کی حاضری پیش کروں، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جی لگا کر یک زبان ہو کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یہاں ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ان لوگوں کی شان اور تھی جن کے بارے میں اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور سب نے ایک زبان ہو کر یہی پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امام اہل سنت نے ترجمانی کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی دیر سے آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور میرے بعد بھی آپ کو تقریر سننی ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں سید مقبول شاہ صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے لائق وہ باتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ ان کو بلا کر کسی کمرے میں ذمہ داروں کو سمجھایا جائے تو بات سمجھ آئی۔ جو درود پڑھنے کو قوم تیار نہیں ہے وہ آپ کا درد کیسے سمجھ سکے گی؟ حالانکہ خوشی اس بات پر ہے کہ خانوادہ بخاریہ میں ایک ایسی فکر کا بھی نوجوان ہے جو قوم کو اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً ان کے جملوں پر میں ان کو داد دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ السعی من العبد والاتمام من اللہ، کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو عالم کی قدر نہیں، اگر آپ کو سید کی قدر نہیں، اگر آپ کو جملوں پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک میلے کی حیثیت سے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ ایسے جلسے ذہنی عیاشیوں کے لیے نہیں سجائے جاتے، ایسے جلسے مالی نمائش کے لیے نہیں سجائے جاتے، ایسے جلسے زور آزمائی کے لیے نہیں سجائے جاتے، بلکہ ہر جلسہ اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سنی جائیں اور سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر آپ یہ یقین کر کے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے، ایسے ہی آنا ہے، ایسے جانا ہے، تو پھر اس بات کا خیال رکھ لیجئے، قرآن مقدس گواہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن ایک جان کو دوسری جان کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں رہیں کہ میرے ابا مجھے سنبھال لیں گے، میرے دادا مجھے سنبھال لیں گے، میرے پیر صاحب مجھے سنبھال لیں گے، اگرچہ میں حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرتا رہوں، قرآن شاہد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، جس دن کی کنڈیشن یہ ہوگی، بڑے بڑے لوگ جو اپنے مال پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے جاہ و نسب پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنی حکومتوں پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے کو بڑا مان کر قیادت کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، آپ کے جوانوں کو آپ نے کار دے دی اور ایک آئی فون دلا دیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا۔ آج آپ کے پاس کچھ بھی ہو، آپ کو امریکہ کی قیادت و صدارت کیوں نہ دی جائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کھڑا کرے گا، بدن کے کپڑے بھی چھین لے گا، کیا قیادت کی بات کرتے ہو، بدن کے کپڑے بھی قیامت کے میدان میں نہیں ہوں گے۔ پورے ملک پر حکومت کرنے کی بات کرنے والے ننگے تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، سوا نیزے کا سورج ہوگا، اور پوری دنیا پر سکہ چلانے کی بات کرنے والے، مریخوں پر کمندیں ڈالنے والے، چاند پر سفر کی باتیں کرنے والے، بروز قیامت سوا نیزے کے سورج کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے، اور قدرت کہے گی لمن الملک اليوم، اور خود کو بادشاہ کہنے والوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جماعت نبی ہو، رسول ہو، عام عوام ہو، علماء ہو، حجاج ہو، بڑے سے بڑے نیک لوگوں کی زبان نہیں کھلے گی، قدرت خود کہے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو قہر والا ہے۔ قہر کا لفظ سن کر پیر صاحب نہیں، خلیل کانپنے لگ جائیں گے، خلیل اللہ کانپنے لگ جائیں گے، کلیم اللہ خاموش ہو جائیں گے، ذبیح اللہ چپ ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ فخر کریں ہم جس کی امت میں ہے، مورچہ سنبھالنے کے لیے وہ پیغمبر آگے بڑھے گا، اور کوڈ ورڈ جو شان محبوبیت کی وجہ سے قدرت نے کوڈ ورڈ دے رکھا ہے، محبوب یہ جملے تم کہنا۔ حضور کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مفتی رفیق صاحب بیٹھے ہیں، مفتی عبدالحسیب صاحب بیٹھے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، حضور کہتے ہیں میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو اللہ نے مجھے پہلے سے بتا رکھی،
یعنی کوڈ ورڈ پہلے سے دے رکھا ہے کہ اس کوڈ کا استعمال کرو گے تو شفاعت کھل جائے گی. یہ مقام محبوبیت ہے, یہ مقام محبوبیت ہے. محبوب حشر میں آنا, آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے ہوں گے, لیکن جب آپ آ کے کھڑے ہوں گے یہ جملے کہنا, جب یہ جملے آپ کہیں گے جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے ہم اس کو مغفرت کا پروانہ دیتے جائیں گے. اور بریلی کا قلندر اس بات کے بارے میں کلیئر کرتے ہوئے کہے گا وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا بات ہے سید. جو مصطفیٰ آپ کے لیے رات رات بھر روتے رہے, اس مصطفیٰ نے کچھ ایسے جملے بھی کہے ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کریں. اگر آج کوئی سید صاحب کہہ دیں ترکی مت جانا, وہاں زلزلہ آ رہا ہے, انتقال ہو جائے گا, اگر جاؤ گے آپ نہیں جائیں, ترکی تو دور ہو گیا. کوئی کہہ دے ابوہر مت جانا, یا دنگا ہو گیا, آپ کو ٹینشن ہوئی, نہیں میری جان کی فکر ہے, مجھے میری عزت کی فکر ہے, مجھے میرے مال کی فکر ہے, مجھے میری کار کی فکر ہے, کار کے شیشوں کی فکر ہے, میں کسی ٹینشن کو اپنے گلے نہیں لگانا چاہتا. کوئی کہے فلاں شادی میں مت جانا, جھگڑا ہو سکتا ہے, ہاں تب بھی کہ جانے تو یار گھر میں ہی کھانا کھا لیں گے, احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی اگر یہ کہے راستے میں پولیس والے کھڑے ہیں, موٹر سائیکل لے کے جانا تو ہیلمٹ لگا کے جانا, پولیس والے پکڑ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں, تب بھی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں یار, احتیاط تو یہ ہے کہ ہیلمٹ لگا لیں. اگرچہ کوئی نہ ہو پھر بھی لگانے میں کیا جاتا ہے, کہیں چالان کاٹ دے گا, موٹر سائیکل سیز کر دے گا, مجھے چوکی بٹھا لے گا, تو وقت برباد ہوگا میرا. قرآن نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ کو کوئی کہے کہ فلاں محلے میں فتنہ ہے تو آپ احتیاط کا دامن پکڑتے ہیں, اور آپ کو قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے عذاب ہی نہیں, عذاب العلیم, دردناک عذاب ہے. میرے اللہ کس کے لیے؟ سورۃ النور کی آیت پڑھی ہے اس نور نے آج. ان الذین یحبون, سن لیجئے عذاب کن کے لیے؟ جو اس بات سے محبت رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں اشاعت فاحشہ کی جائے, ایمان والوں میں بری چیزوں کو پھیلایا جائے. توجہ ہے, ایمان والوں میں بری چیزوں کو پھیلایا جائے. جو لوگ اس چیز سے محبت رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. ایک لفظ قرآن نے بولا ساری برائیوں کو لے لیا. یہی تو کلام صادق کی فصاحت ہے. برائی کو عام کرنا. آپ شادی کے موقع پر ناچ رہے ہیں, 4 دوستوں کو نچا رہے ہیں, آپ بھی اسی حصے میں آ گئے. آپ زنا کے اڈے آباد کر رہے ہیں, آپ بھی اسی حصے میں آ گئے. آپ نے جوا کھیلنے کے لیے اپنے جوانوں کو جگہ دے رکھی ہے, آپ بھی اسی حصے میں آ گئے. آپ نے ننگی تصویروں کو عام کرنے کا آفس کھول رکھا ہے, آپ بھی اسی زمرے میں آ گئے. دردناک عذاب. کوئی بھی ایسا کام جو کام پیغمبر اسلام کی تعلیم سے ہٹا رہا ہے, جو کام حضور سے دور کر رہا ہے, جو کام شریعت کے خلاف ہے, برائی عام کر رہا ہے, اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا, قرآن کہہ رہا ہے اس میں شک کرنا بھی کفر ہے. اور ایک بات بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ پہلے صاحب نے کچھ کہا تھا, اب صاحب نے کچھ کہہ دیا, بات بدل گئی. یہ قرآن ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, شب برات آئی چلی گئی, پتہ نہیں بہت سے لوگ پچھلی شب برات کو تھے, اس شب برات کو نہیں تھے.
اور پتہ نہیں کون کون اس شب برات کو تھے اور اگلی شب برات تک نہیں رہیں گے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا لوگ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سن لیجئے گا کان کھول کر آگے سے لے کے پیچھے تک، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ آپ ناچ رہے ہیں اور آپ کا کفن بازار میں آ، آپ نے اپنی گھر کی عورتوں کو بالکل کھلی اجازت دے دی ہے، کسی سے بات کرو، کسی سے ملاقات کرو، کسی سے فون پہ چیٹنگ کرو، کسی کو اپنا نمبر دو، باپ پوچھنے والا نہیں، بھائی پوچھنے والا نہیں، رشتہ دار پوچھنے والا نہیں۔ یہ علماء بیٹھے، دیوس کے بارے میں حضور نے فرمایا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ جن کی ماں بیٹیاں، جن کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر اسلام کی شریعت کی دھجیاں بھی کھیر رہی ہو اور وہ باپ اپنی بیٹی کے بہتے ہوئے قدم کو دیکھ کر خاموش ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہے، وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے پھر بھی اس کو ٹوک نہیں رہی، بھائی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے، روک نہیں رہا، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے کہہ دیا جنت کا مالک میں ہوں، تم کسی کے بھی شاگرد ہو، کسی کے بھی مرید ہو، سب سے بڑے پیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے، سب سے بڑے پیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، ہم مومن پہلے ہیں مرید بعد میں، مومن پہلے ہیں مرید بعد میں، اور جب تک کہ حضور پر قربانی نہ آئے دل میں ایمان پختہ نہیں، اور جو مومن نہیں ہو سکا وہ مرید کیا بن سکے گا؟ سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی قدس سرہ النورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضور مرید کر لیجئے۔ حضرت نے منع فرما دی، جاؤ، میں مرید کیا، میں مرید نہیں کرتا۔ مخدوم پاک مرید نہیں کرتا۔ پھر فرمایا پیر تو حضور تھے اور مرید ابو بکر صدیق تھے، سلطان کے جملے۔ پیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، پیر جس کو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور مرید سرکار ابو بکر صدیق کی ذات تھی، سلطان غوث العالم